السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے بادشاہ کی بایوگرافی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں تھا اور انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شاہ شیردل کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے لشکر کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے مخلصانہ درخواست ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ سب کو ہماری آنے والی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کر دیا کریں۔ ساتھ میں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی ہمارے اس چینل کا حصہ بن سکیں۔ دوستو، فریڈرک اول المعروف باربروسا 4 مارچ 1152 عیسوی کو شاہ جرمنی اور 18 جون 1155 عیسوی کو مقدس رومی سلطنت کا سربراہ بنا۔ وہ 1154 عیسوی سے 1186 عیسوی کو شاہ اٹلی بھی رہا۔ فریڈرک تیسری صلیبی جنگ کے دوران 10 جون 1190 عیسوی کو جنوب مشرقی اناطولیہ کے ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کی موت کے حقیقی اسباب کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اسے گھوڑے نے دریا کے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا اور زائد العمری کے باعث وہ دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا، جبکہ اس نے اس وقت اپنی ذرہ بھی پہن رکھی تھی، اس لیے وہ وزن کے باعث سطح آب پر نہ آ سکا۔ فریڈرک کی موت سے اس کی فوج میں زبردست پھوٹ اور افراتفری پڑ گئی اور اکثریت ترکوں کے حملوں کا نشانہ بن گئی اور کئی نے بھوک و افلاس کے باعث خودکشیاں کر لیں۔ عکا کا محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کے دستے میں صرف 5000 فوجی بچے۔ باربروسا کا بیٹا فریڈرک ششم اپنے باپ کی لاش یروشلم دفنانے کی تمنا لیے صلیبی جنگ میں شریک تھا، لیکن ایک تو مسیحی صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس واپس نہ چھین سکے اور دوسرا اس کے جسم کو محفوظ کرنے کی تدابیر بھی ناکام ہو گئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 عیسوی میں سوویت یونین پر جرمن جارجیت کو فریڈرک کے نام پر ہی آپریشن باربروسا کا نام دیا گیا تھا۔ شاہی رتبہ ملنے سے پہلے انہیں ڈیوک آف سوابیا کی کرسی ورسا میں ملی تھی۔ وہ ہوہنسٹافن سلطنت کے ڈیوک فریڈرک دوم کے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ جوڈتھ ہنری دم ڈیوک آف باواریا کے ماقابل ہاؤس آف ویلف کی صاحبزادی تھیں، یعنی وہ ماں باپ کی طرف سے جرمنی کے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور اس لیے شاہی رتبہ کے لیے نامزد ہوئے۔ دوستو، فریڈرک 1122 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1147 عیسوی میں ڈیوک آف سوابیا بنے۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد اپنے چچا کو نارڈ سوم جرمنی کے بادشاہ کے ساتھ دوسری صلیبی جنگ میں مشرق کا سفر کیا۔ یہ سفر بڑا تباہ کار رہا، مگر اس نے فریڈرک کو نمایاں کر دیا اور وہ بادشاہ کا مکمل اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فروری 1152 میں کونارڈ کے انتقال کے وقت بستر مرگ کے قریب صرف فریڈرک اور شہزادہ بشپ آف بیمرگ موجود تھے۔ ان دونوں کی گواہی پر فریڈرک کونارڈ کی فرمائش کے مطابق ان کے 6 سالہ بیٹے فریڈرک چہارم ڈیوک آف سوابیا پر فوقیت دیتے ہوئے بادشاہ بنا دیا گیا۔ فریڈرک نے جوش و جذبہ سے اس تاج کو اپنا اور فرینکفرٹ میں تاج کننداؤن نے ان کو جرمنی کا نیا بادشاہ منتخب کر لیا۔ ان کی تاج پوشی کئی دن بعد آچن میں ہوئی۔ ان کو مقدس رومی تاج 18 جون 1155 عیسوی میں پوپ نے روم میں پہنایا۔ دوستو، ہنری چہارم مقدس رومن شہنشاہ، ہنری پنجم مقدس رومی شہنشاہ کے ادوار میں جرمنی کی سلطنت بد نظمی کا شکار ہو گئی تھی۔ طاقت، تنازع، بخشش کے بوجھ کے وزن تلے دب کر بد نظمی کا شکار ہو گئی تھی۔ بادشاہ کا انتخاب شہزادے کرتے تھے اور بادشاہ کو اپنی جاگیر سے آگے وسائل حاصل نہیں ہوتے تھے اور ان کو اصل اختیارات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جرمن بادشاہ کا تاج ایک خاندان سے دوسرے خاندان کو منتقل کر دیا جاتا تھا۔ جب ہوہنسٹافن کے فریڈرک اول نے 1152 عیسوی میں تخت سنبھالا، اس وقت شاہی اثر و رسوخ کے تعطل کو 25 سال ہو چکے تھے، بلکہ اس کو 80 سال ہو چکے تھے۔ جرمن بادشاہ کے زیر اثر اٹلی کی بس کچھ ہی امیر ریاستیں آتی تھیں۔ دوستو، 1125 عیسوی ہنری پنجم کی موت کے ساتھ سالیان نسل ختم ہو چکی تھی۔
جرمن شہزادوں نے تاج اس ڈر سے اس کے بھتیجے ڈیوک آف سوابیا کو نہیں دیا کہ کہیں ہنری پنجم کا شاہی اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی جگہ لوتھیئر 1125 عیسوی تا 1137 عیسوی کو چنا گیا، جس کا ہوہنسٹافینو سے پرانا جھگڑا چل رہا تھا اور اس کی شادی ویلف میں ہوئی تھی۔ ایک ہوہنسٹافن نے کونراڈ سوم آف جرمنی 1137 تا 1152 عیسوی کے طور پر تخت سنبھالا۔ جب فریڈرک باربروسا نے 1152 عیسوی میں اپنے چچا کا تخت سنبھالا، اس وقت اس خاندانی رکابت کو ختم کرنے کا بہترین راستہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ماں کی طرف سے ویلف تھے، مگر ویلف ڈیوک آف سیکسونی ہنری دی لائن کو اس سے تشفی نہیں ملنی تھی۔ وہ ہوہنسٹافن سلسلہ کا بدستور دشمن رہا۔ باربروسا کے پاس سوابیا اور فرانکونیا کی ریاستوں کے علاوہ سلطنت بنانے کے لیے بہت تھوڑے وسائل حاصل تھے۔ دوستو، جس جرمنی کو فریڈرک نے متحد کرنے کی کوشش کی وہ 1600 ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ان میں باواریا اور سیسکونی بڑی ریاستیں تھیں اور زیادہ تر نقشہ پر دکھانا بھی مشکل تھا۔ نتیجہ پسند طبیعت کے حامل فریڈرک نے شہزادوں کے ساتھ دو طرفہ مفادات کا رشتہ رکھا اور ہنری دوم کے برعکس قرون وسطیٰ کی رغبتوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو سہارا دیا، مگر یہ سب اس کی بساط سے باہر تھا۔ جرمن خانہ جنگی کے بڑے کھلاڑیوں میں پوپ، شہنشاہ، گلبینس اور گیولف تھے، اور ان میں سے کوئی بھی کامیابی کا حامل نہیں ہو سکا۔ دوستو، اس نئے بادشاہ نے جرمنی میں نظام کی باقاعدگیوں کے لیے شاہی حقوق کی بحالی کی اہمیت کا فوراً اندازہ لگا لیا۔ اس نے امن کے قیام کے لیے ایک عام اعلان کیا جس کے تحت امرا کو بے دھڑک رعایتیں دیں۔ ڈینش خانہ جنگی ختم کرانے کے لیے فریڈرک نے سوینڈ اور والیمار اول آف ڈنمارک کے بیچ میں دخل اندازی کی اور مشرقی رومی شہنشاہ مینوئل اول کو مینیس کے ساتھ بات چیت شروع کرائی۔ اس دور میں فریڈرک نے ایڈلہائڈ آف ووبرگ سے شادی کی، جس سے ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے قسطنطنیہ کے دربار میں رشتہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنے انتخاب کے بعد فریڈرک نے یہ خبر پوپ یوجین کو پہنچائی، مگر پاپل سے تصدیق حاصل نہیں کی۔ مارچ 1153 عیسوی کو فریڈرک نے کونسٹانس معاہدہ کو حتمی شکل دی، اپنی تاج پوشی کے بدلے میں پاپیسی کی حفاظت کا وعدہ، اور روجر دوم آف سسلی یہ چرچ کے کسی بھی دشمن سے یوجین کی مرضی کے بغیر صلح نہ کرنے اور روم فتح کرنے میں ساتھ دینے کا عہد کیا۔ دوستو، فریڈرک نے جرمنی میں 6 مہموں کا آغاز کیا۔ پہلی دفعہ کے بعد ان کو پوپ ایڈرین چہارم نے رومی شہنشاہ کے اعزاز سے نوازا۔ 1155 عیسوی میں فریڈرک نے پوپ ایڈرین چہارم کی افواج کے ساتھ ریپبلکن شہر کو آرنلڈ آف بریسیکا کی فوج سے واپس حاصل کیا۔ آرنلڈ آف بریسیکا ایبرالڈ کا شاگرد تھا، جس کو بعد میں بغاوت اور سرکشی کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تاریخی ویڈیو۔ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔